ساتھ عمرہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی حساس بات ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، حوصلے سے سنیے گا کیونکہ بات ہے -1 کی۔ اس ویلاگ میں -1 پر بات کریں گے، لیکن اس بار جو سازش ہو رہی ہے وہ کسی سیاستدان کو مائنس کرنے کی نہیں ہے۔ اور دوسرا مدعا ہے شیر افضل مروت صاحب کا، جس کو ٹھکرا دیا عمران خان صاحب نے، ٹھوکر لگا دی۔ اب وہ چیختے پھر رہے ہیں، چلاتے پھر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں کسی کے، اور ظاہر ہے دہائی دے رہے ہیں کسی اور کو، یعنی الزام شبلی فراز پر، لیکن ظاہر ہے نشانہ ان کا عمران خان صاحب ہے۔ اور آگے چل کر یہ کیا کریں گے عمران خان صاحب کے لیے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور صدر علوی صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو گئے، سابق صدر عارف علوی، انہوں نے ملاقات کی ہے قیدیوں کے ساتھ، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کیا کہا اور ملاقات میں کیا کہا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آغاز -1 پر جانے سے پہلے ذرا میں عمران خان صاحب نے آج جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے اس سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں تیار ہوں۔ اپنا جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی نا کہ جی ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن پھر 9 مئی تک ہی کیوں، اگر جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کرنا مقصود ہے اور آپ نے تہ تک پہنچنا ہے تو پھر جائیں، پیچھے تک جائیں نا، پھر سمندر کی گہرائی میں جائیں، پھر سازشوں کا آغاز کہاں سے ہوا تھا وہاں تک جائیں۔ تو پھر 2014 کا دھرنا، 2016 کا لاک ڈاؤن اسلام آباد، اور پھر 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا، جلاؤ گھیراؤ تھا، تو پھر سارے معاملے پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ جناب صرف اور صرف 9 مئی تک اپنا تحقیقات رکھیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے پہلے تو PTI نے مسترد کر دیا ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بلکہ آج صبح کے ویلاگ میں کہ وہ تو دوڑ گئے، PTI تو یو ٹرن لگا گئی ہے وہ، کیونکہ وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ساتھ کہ جی تحقیقات اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو پھر یہ کون گارنٹی دے گا کہ ججوں کو اغوا نہیں کیا جائے گا یا ججوں کو کی ویڈیوز نہیں بنائی جائیں گی، مطلب دوڑ رہے ہیں بالکل۔ اور پھر PTI کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، آج اسلام آباد میں جو سیمینار ہو رہا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اور پھر تحفظ آئین کی تحریک جو ہے، جس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کریں، فوجی حکام عمران خان سے بات کریں، ان کے ساتھ عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو تحفظ آئین کتنا ہے اس میں وہ آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ تو بہرحال عمر ایوب صاحب نے اسی سیمینار کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب مسترد کرتے ہیں DGISPR کی پریس کانفرنس کو، لیکن عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں ان کو حالات کا شاید اس طرح پتہ نہ ہو، یا شاید ان کے مخبر ان کو بتاتے ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں تیار ہوں، کر لیں تحقیقات، 2014 سے کر لیں۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ 2014 کے اوپر اگر دھرنوں کے اوپر اگر عدالتی کمیشن بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو جب بلایا جائے گا وہ پیش ہوں گے تو وہاں کیا بات کریں گے؟ اسی طرح انگلی اٹھا کر کہیں گے اوے DIG میں تمہیں دیکھ لوں گا، باہر نکل کر میں طاقت میں آ رہا ہوں، یہ کریں گے؟ یا جس طرح جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دیتے تھے وہ کریں گے؟ یا پھر پھٹ پڑیں گے کہ جی میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے تو استعمال کیا گیا، راحیل شریف ایکسٹینشن کے لیے ایکسٹینشن چاہتے تھے، پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ بن گیا تھا، جو اصل 2014 کا جو لانگ مارچ تھا۔ ابھی میں سن رہا تھا کسی نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے، دروازے پر ایک بریگیڈیئر خالد، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جہاں تک رہیں آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، آپ باہر رہیں ہم اندر رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مبارک ہو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ 2014 کا دھرنا، تو 2014 کے دھرنے میں اصل مسئلہ تو تھا ریاست کے اوپر قبضہ کرنا، اصل ایجنڈا جو تھا، تو وہ ریاست کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ خندقیں کھودو، لاشیں گراؤ، وزیر اعظم کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹو، کس نے؟ تو باتیں انہوں نے کی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہے، لیکن ڈاٹ کنیکٹ کریں آپ، وہ جو کڑیاں ہیں وہ جوڑیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ 2014 کا دھرنا انہوں نے کیوں دیا تھا، سازش کس نے کی تھی، اور بطور مہرہ ان کو استعمال کس نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے 2022 میں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد وہ پھٹ پڑے ہوئے تھے، اور وہ کہتے رہے، آپ کو بتاتے رہے کہ جناب مجھے تو ISI ان کی کرپشن کے اپنا فائنل آگل لاڑ کر دکھاتی تھی، ہمیں تو ISI نے بریفنگ دی تھی کہ نواز شریف کتنی کرپشن کرتا ہے اور آصف زرداری کتنی کرپشن کرتا ہے، تو ہم نے تو ان کے کہنے پر سارا کچھ کیا، اب یہی ان کے ساتھ مل گئے چوروں کے ساتھ۔ میرے دوست ہیں، کیونکہ آف دی ریکارڈ گپ شپ ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر، بڑے فالوور ہیں، بہت بڑے ولاگر ہیں،
2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت بنی اور اس کے بعد یہ سارا ماحول بن رہا تھا اور یہ جو ایجنسیاں سارا کام کر رہی تھیں لوگوں کو، وہ جو قمر جاوید باجوہ نے کہا نا کہ جی ہم نے عمران خان کے پیچھے سے ادارہ تو ہٹ گیا، لیکن جو صحافی عمران خان کے پروجیکٹ کے لیے ہم نے لگائے تھے ڈیوٹیوں پر، ہم نے ان کی ذہن سازی نہیں کی، ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا جو زہر تھا وہ ہم نے واپس نہیں نکالا، تو ان کو ہم نے نیوٹرل نہیں کیا۔ تو انہی میں سے ایک صحافی جونیئر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑی عزت بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے جب میں شروع میں جب ان کی میں خیالات سنتا تھا، میں نے ایک بار دن فون کیا رات کو، میں نے لیٹ نائٹ، میں نے کہا بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہو، یہ کیا انڈیا کا ایجنٹ، را کے لوگ آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ جی نواز شریف کی شوگر ملوں سے را کے ایجنٹ نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا یار خدا کا واسطہ اس طرح نہ کرو، نواز شریف کا میں بھی ناقد ہوں، مجھے بھی نون لیگ کی سیاست سے کوئی زیادہ اتفاق نہیں ہے، لیکن نہیں بھائی آپ کو نہیں پتہ بھائی، میں نے فائلیں دیکھی ہوئی ہیں بھائی۔ اور پھر وہی باتیں عمران خان صاحب کرنے شروع ہو گئے، ہمیں جی آئی ایس آئی نے ساری فائلیں دکھائیں، تو وہ فائلیں دکھا کر تو دھرنا کروایا گیا تھا۔ تو اب جب کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے 2014 تک چلتے ہیں، تو عمران خان صاحب تیار تو ہیں، لیکن کل میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ بھائی اگر یہ پروجیکٹ سازی جنہوں نے کی ہے نا، پھر ان کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ جنرل راحیل شریف، جنرل وزیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، پھر یہ سارے آئیں گے، سارے رگڑے جائیں گے۔ تو خان صاحب کو جب انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اگر وہ 2014 کے دھرنے کی ہوتی ہے تحقیقات، تو پھر خان صاحب نے تو سارا کا سارا مدعا باجوہ صاحب پر ڈال دینا ہے، فیض حمید پر ڈال دینا ہے، جس طرح اب ڈال رہے ہیں کہ جی میں تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا، یہ لوگوں کو جیلوں میں تو باجوہ نے ڈالا ہوا تھا۔ اچھا جب کہیں کہ جی آپ نے انتقام لیا تھا، وہ کہتے باجوہ نے ڈالا ہوا تھا۔ جب کہیں کہ جی آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا، تو کہتے جی باجوہ تو کرپشن کے خلاف ہی نہیں تھا، احتساب نہیں کرنے دے رہا تھا۔ تو یہ ان کے وہ پینترے بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی اب جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو جب انکار ہوا مذاکرات سے، ایک کل ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جو اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی ہے اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے ادارے کے اندر بھی کیا کہتے ہیں چوکسی بہت زیادہ ہے، فوج کے ادارے کی بات کر رہا ہوں، کہ عمران خان صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کو، ادھر ٹارگٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس کو، لیکن چیف جسٹس کا معاملہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آرمی چیف کا ہے۔ وہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور فوج کے ادارے کے اندر ان کو -1 کر کے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ میں مذاکرات آرمی چیف کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اب وہ جو جس طرح ان کی جماعت اور ان کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر جس طرح پچھلے دنوں آپ نے اپنا کور کمانڈر منگلا والی خبر تو سنی، کل کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جی وہ ڈسپلن کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کرپشن بھی ہوتا ہے، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو خود احتساب کے عمل کا شکار ہوئے ہیں وہ۔ تو وہ اندر سے آرمی چیف کے خلاف وہ جو بغاوت جو 9 مئی کو کروائی گئی تھی، کل پھر 9 مئی ہے، کروانے کی کوشش کی گئی تھی، ناکام ہو گئی، لیکن وہ اسی طرح کی کوششیں کسی نہ کسی شکل میں ابھی تک جاری ہے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، لوگوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ملک کے سب سے بڑے لیڈر، پاپولر لیڈر، اور پھر عمران خان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اس طرح کا ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ اور کیونکہ فوج کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اپنا اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر پکڑی جاتی ہے، وہ ہماری تک نہیں آتی، لیکن جتنا اندر آپریشن کلین اپ ہوا ہے، وہ کل کا کہہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کہ ہم نے تو آغاز کر لیا نا، ہم نے تو اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اصل عمران خان صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے مائنس کیا تو میں مائنس کروں گا، تو وہ اس پورا کا پورا آپ دیکھیں نا، اگر مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے، اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوا تو آرمی چیف کو نہیں چھوڑوں گا، یہ سارا کا سارا ان کا فوکس اس طرف ہے۔ اور کیونکہ اب آرمی چیف نے مذاکرات سے بالکل انکار کر دیا، عارف حبیب کی زبانی یا ڈی جی ایس پی آر کی زبانی، اب کسی کی زبانی لے لیں، انکار ہو گیا۔ جب انکار ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب کا پورا فوکس جو ہے ادھر ہے۔ اچھا جی اب جو اگلی چیز ہے وہ ہوتا ہے نا کارتوس آپ پر چل جائے، آپ کارتوس کسی کے اوپر فائر کرے اور آپ کے اوپر ہی چل جائے، تو عمران خان کا کارتوس عمران خان کے اوپر چل گیا ہوا ہے، وہ ہے شیر افضل مروت صاحب۔ اب شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان نے
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ جو عمران خان کے خلاف سازش ہوئی تھی نا، یہ رجیم چینج سازش تھی، اس میں سعودی عرب ملوث تھا۔ اللہ بچ گئی کہ یہ کیا کہہ دیا بھائی، سعودی عرب ملوث تھا، عمران خان نے ترجیح دے کی یہ کیا وہ کیا۔ لیکن بہرحال شیر افضل مروت کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے برقرار رہا۔ پھر اچانک خبر آئی کہ نہیں، شیر افضل مروت نہیں، اب حامد رضا صاحب۔ پھر خبر آئی کہ نہیں، سیاسی کمیٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے اپنا شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل کیا۔ کل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے گئے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ پھر جناب اپنا آج انہوں نے کہا کہ جی نہیں مجھے خبر آئی کہ جی عمران خان نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ مروت نے کہا کہ نہیں، عمران خان نے نہیں کیا، مجھے جیل حکام نے روکا کہ عمران خان صاحب آپ سے تنہائی میں ملیں گے۔ آج گئے، آج ملاقات نہیں ہوئی۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ آج میں جا کر عمران خان سے ملاقات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے میرا نام واپس لیا ہے، اگر عمران خان کہیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ تو آج بھی وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور انہوں نے سارا کا سارا ملبہ ڈال دیا شبلی فراز اور عمر ایوب پر، اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی، اب یہ جو احتجاج کی تحریک چل رہی ہے اس میں شامل نہیں ہوں گا، میں ساتھ نہیں دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی اور آج متنازع باتیں کروں گا، ان کو منع کیا گیا تھا نا کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے، انہوں نے معافیاں بھی مانگی ہوئی ہیں کہ متنازع باتیں کروں گا، اور متنازع باتیں کی، اور یہی باتیں کی انہوں نے مجھے روکا ہے۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ جی اپنا سعودی حکام جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنائے، اور شبلی فراز نے وہ پیغام عمران خان صاحب کو دیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اب تو میں جو تحریک چلا رہا تھا میں نے کھڑا کیا پی ٹی آئی کو 8 فروری کے لیے، ہر علاقے ہر شہر میں گیا اور مجھے بے عزت کیا جا رہا ہے، میرے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پہلے کہتے تھے میرے بھائی نے ریزائن کیا ہے، اب کہتے ہیں میرے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تو یہ میری بےعزتی ہے۔ تو اب یہ بےعزتی کہاں سے ہو رہی، کون کر رہا ہے؟ فی الحال وہ نام لے رہے ہیں شبلی فراز کا اور عمر ایوب کا، لیکن آپ یقین کیجئے آگے چل کر شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی نام لیں گے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جس پر ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں نا، بنا دیا علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نا۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک کارتوس چلنے لگا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، ان گائیڈڈ میزائل ہے، چل جائے گا۔ پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر یہ بہت چلا ہے اور اب بھی خان صاحب کے اوپر یہ صاحب جو ہے چل جائیں گے۔ اچھا جی، اب جو آخری چیز ہے نا وہ جو صدر عارف علوی صاحب، سابق صدر لیکن صدر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ صدر ہی کہلاتا ہے، انہوں نے ملاقات کی لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پارٹی کے پی ٹی آئی کے سابق پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ اب وائس چیئرمین نہیں ہیں، اب تو سزا یافتہ ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، ان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں سب کو مل کر چلنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، ادھر والوں کو بھی درگزر کرنا چاہیے، ادھر والوں کو بھی درگزر کرنا چاہیے۔ بھائی درگزر کرنے والے تڑیاں نہیں لگاتے ہوتے، دھمکیاں نہیں دیتے ہوتے، اور کبھی بھی سیاست میں آپ ایک ماحول ضرور بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سیاست میں آپ کو لوگوں کو گالیاں دیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے مذاکرات کریں گے۔ عارف علوی صاحب کو اگر لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، اور سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں، مذاکرات کی ٹیبل پر سب کو بیٹھنا چاہیے، تو سجائیں، کہیں ہم نے قائد کو کہ جی بیٹھیں۔ وہ نہیں سیاستدانوں سے بیٹھنا چاہتے۔ وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ وہ سیاستدانوں کو مائنس کرنے کے بعد ان کا خواب اور ذرا خطرناک ہے کہ جی میں کسی طرح آرمی چیف کو مائنس کر دوں، آرمی چیف کے ادارے کے اندر کسی سے مذاکرات کروں، اور پھر وہ مجھے لے کر آ جائیں اور پھر میں اپنے فیصلے کروں، یعنی وہی گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ تو عارف علوی صاحب آج ملاقات کرنے گئے، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ بطور صدر مملکت آپ کیوں نہیں گئے اپنے قائد کے ساتھ ملاقات کرنے؟ اگر وہ اتنے ہی آپ کی نظر میں وہ معصوم ہے، آپ کی نظر میں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ ملاقات کرنے جاتے بطور صدر، کیا ہو جاتا؟ مل لیتے، بھئی آپ کا ذاتی ایک تعلق بھی تو تھا نا، تو آپ جا کر مل لیتے، آپ نہیں گئے۔ اور صدر عارف علوی نے 9 مئی کو کنڈیم کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ 9 مئی غلط ہوا ہے، اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب فرسٹریشن میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے اب جب کوئی مذاکرات نہیں کر رہا تو فرسٹریشن میں آ کر اب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مائنس کر دے، مائنس آرمی چیف اور مائنس چیف جسٹس، مگر ظاہر ہے یہ بہت بھاری پتھر ہے، عمران خان صاحب سے نہیں اٹھے گا،
کیونکہ عمران خان صاحب پولیٹیکلی بہت زیادہ ناتواں ہو چکے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.